بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں مہدی رضا شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ حماس نے اسرائیل پر ایک بڑا میسو قسم کا حملہ کیا ہے، اور اس میں جو ہے وہ کافی اسرائیلی جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں ہلاک ہوئے ہیں۔ اسرائیل پر جو حملہ ہوا ہے وہ ان کی فوجی تنصیبات پر زیادہ حملہ ہوا ہے، جو ملٹری انسٹالیشنز تھی، ان کی ملٹری کیمپس تھے، ان کے یہاں جو ان کی چھاونیاں تھیں، کینٹ تھے وغیرہ، ان پر حملے ہوئے ہیں زیادہ تر، اور ان کو نشانے پر لیا حماس نے، اور ان کی کافی جو فوجی ہیں ان کو بھی انہوں نے یرغمال بنایا، اور اس کے علاوہ جو ہیں ان کی کچھ تنصیبات کو بھی اپنے زیر سایہ لے لیا ہے۔ لیکن اب اس کے بعد جو ہے وہ اسرائیل نے بھی ایک بھرپور قسم کا جوابی حملہ دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ ان کے جو پرائم منسٹر ہیں نیتن یاہو، انہوں نے اعلان کیا کہ اب وہ جو ہیں وہ ایک طویل جنگ لڑنے جا رہے ہیں فلسطینیوں کے ساتھ، اور وہ فلسطینیوں کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ نکل جائیں ورنہ ہم آپ کو عبرت کا نشان بنا دیں گے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ اسرائیل اب حالت جنگ میں ہے اور وہ اب خاموش نہیں بیٹھے گا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایسا حملہ حماس نے اچانک کیوں کیا؟ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جب 1948 میں اسرائیل بنا تھا تو آپ اس کا نقشہ دیکھیں تو وہ بڑا چھوٹے لیول کا تھا، جس کو بھی زبردستی جو ہے وہ برطانیہ نے اور عالمی طاقتوں نے مل کر اس کو ریکگنائز کر لیا۔ حالانکہ پوری مسلم دنیا، اس سرزمین کے مالک، وہ سارے ان کے خلاف تھے، لیکن دنیا جہان سے جو ہے وہ یہودیوں کو جو ہے وہ لا کر وہاں آباد کیا گیا اور ایک ملک بنایا گیا۔ وہ ملک اگر آپ دیکھیں تو اس وقت بڑا چھوٹا تھا، اس کا ایریا بڑا چھوٹا تھا، اس کی پاپولیشن بڑی لمیٹڈ تھی، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اسرائیل جو ہے وہ جو فلسطینیوں کی سرزمین تھی، جارڈن کی سرزمین تھی، ایون جو سیریا کے گولان ہائٹس تھے، اسی طرح جو ہے وہ ایجپٹ کے ایریاز تھے، کافی ایریاز وہ وقتاً بوقتاً جو ہے وہ آکیوپائی کرتا رہا، اور ان پر جو ہے وہ اپنی یہودیوں کی آبادگاری کرتا رہا۔ جوز کی جو ہے وہ وہاں پر آبادگاری شروع ہو گئی، اور اسی طرح ان کی بستیاں بسائی گئی، اور ان بستیوں کو دھیرے دھیرے اسرائیل کا درجہ دے دیا گیا۔ تو اسی طرح جو ہے وہ ابھی تک اسرائیل کی وہ پیش قدمی جاری ہیں، وہ جو ان کا ایک رویہ ہے کہ وہ اب جو تھوڑا جو بچا ہوا پیلسٹائن ہے، اور جو جسے ریکگنائز کرتی ہے جو ہے وہ دنیا اس پیلسٹائن کو بھی جو ہے انہوں نے ان ایریاز میں بھی جو ہے وہ یہودیوں کی آبادکاریاں شروع کر دی ہیں، کئی بستیاں انہوں نے وہاں پر بسا دی ہیں، اور یہ دھیرے دھیرے جو ہیں چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں، اور پیلسٹائن کا جو ایریا ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے، انہیں بالکل جو ہے وہ ایک سپریسڈ کیا جا رہا ہے، انہیں دبایا جا رہا ہے، انہیں جو ہے وہ ختم کیا جا رہا ہے۔ ان کا ایک تو بمباری اور طاقت کے ذریعے ان کا جینوسائڈ کیا جاتا ہے، دوسری طرف جو ہے وہ ایک پاپولیشن کو چینج کر کے ایک پورا ایک اسرائیل، ایک گریٹر اسرائیل جو ان کی تھیوری ہے، ایک بڑے اسرائیل بنانے کی جو قدیم تھیوری ہے، اسی پر وہ عمل کر رہے ہیں۔ تو حال ہی میں یہ بدماشی اور یہ چیزیں جب بڑھتی جا رہی تھی، اور انٹرنیشنل ورلڈ، اسلامک ورلڈ سب اس پر خاموش تھے اور وہ اس پر بات نہیں کر رہے تھے، تو ایک فرسٹریشن کا ایک ماحول تھا، ایک فرسٹریشن بڑھتی جا رہی تھی، اور فلسطینیوں کو جو ہے وہ دیوار سے لگایا جا رہا تھا۔ تو اس کے بعد انہوں نے اس بدماشی کے جواب میں، اس جو ہے وہ ظلم کے جواب میں انہوں نے ایک ریزسٹ کیا ہے۔ بیسیکلی ایک حملہ نہیں ہے، ایک ریزسٹنس، ایک موو ہے، جس میں انہوں نے جو ہے ان پر جو ہے وہ جوابی حملہ کیا ہے ان چیزوں کو روکنے کے لیے۔ اسی لیے انہوں نے جو ہے وہ ان پر میزائل داغے ہیں۔ اب حماس کا شارٹ جو انٹرو ہے وہ آپ سب کو پتہ ہوگا کہ حماس جو ہے ملیٹنٹ ملیشیا ہے، ایک پرائیویٹ ملیشیا ہے، وہ ایک اسٹیٹ ریکگنائزڈ آرمی نہیں ہے، اور ایک ویسے ہی پیلسٹینینز جو ہیں ان کی مسلمس پیلسٹینین کی ایک ریزسٹنس موومنٹ ہے جو سالوں سے جاری ہے، جس کو تقریباً کوئی 30-40 سال ہو گئے ہیں، اور یہ ریزسٹنس موومنٹ تب سے بنی جب سے یہ ایرانین ریولوشن آیا، ایران میں ریولوشن آیا، اس کے بعد ایک ریزسٹنس موومنٹ بنی، ایک ریزسٹنس آرگنائزیشن بنی حزب اللہ لیبنان میں، دوسری حماس بنی پیلسٹائن میں،
اور اسی طرح ان دونوں کو جو ملٹری ایڈ یا جو لاجسٹک سپورٹ جو ہیں وہ سیریا سے ملتی ہیں، اور سیریا سے جو ان کو پیسہ یا جو چیزیں اسلحہ وغیرہ ہوتا ہے یہ ایران سے جو ہے وہ بھیجا جاتا ہے سیریا کی طرف، کیونکہ سیریا اور ایران آپس میں اتحادی ہیں، تو وہ ایران ان کو اس طرح سپورٹ کرتا ہے۔ اور اسی لیے جو ہے وہ ابھی بھی اسرائیل نے یہ کہا ہے کہ یہ دراصل حملہ جو ہے وہ حماس کی طرف سے نہیں بلکہ ایران کی طرف سے یہ حملہ ہے، اور یہ جو لوگ ہمارے مرے ہیں دراصل ایران کی وجہ سے مرے ہیں۔ ایران نے ان کو یہ میزائلس دی، کیونکہ حماس تو ایک غزہ کی ایک ایسی ٹکڑی ہے جہاں پر جو ہے وہ اس طرح کی نہ کوئی فیکٹریز ہیں، نہ اسلحے بن سکتے ہیں، نہ اسلحوں کی کوئی ایسی کوئی وہاں پر وہ کہیں سے وہ درآمد کر سکتے ہیں، نہ برآمد کر سکتے ہیں۔ وہ ایسی ایک سچویشن ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کہیں سے ڈیل کر لیں، یعنی کہ پالسٹائن کے مجھے اتنے میزائلز اور یہ ڈیفنس سسٹم وہ رشیا سے لے لیں، یا نہ ان کے پاس نہ پیسہ ہے کہ وہ امریکہ سے، تو وہ امریکہ تو ویسے ہی ان کو نہیں دے گا۔ تو ان کی جو اور میں نے بتایا کہ حماس ایک پرائیویٹ ملیٹنٹ ہیں، کوئی اسٹیٹ کی ایک آرمی نہیں ہے، تو ان کو جو ہے وہ سپورٹ پرائیویٹلی ہوتی ہے، اور پرائیویٹلی ہوئی ہے ایران کی طرف سے اور سیریا کی طرف سے جو بشار الاسد کی گورنمنٹ ہے، کیونکہ بشار الاسد جو ہے وہ اینٹی اسرائیل ہیں، اور اسی وجہ سے ان کو بڑا کچھ سہنا بھی پڑا، اور حال ہی میں بھی جو سپورٹ ان کو ملی ہے وہ وہیں سے ملی ہے، اور ان کے تانے بانے وہیں سے ملتے ہیں۔ لیکن اب اس کا کیا آگے حال ہوگا، کیا چیزیں ہوں گی، یہ ابھی کہنا قبل از وقت ہیں، کیونکہ اس جنگ میں ابھی حال ہی کی خبروں کے مطابق جو ہے ایک طرف جہاں حماس نے حملے کیے ہیں اسی وقت جو ہے وہ حزب اللہ نے بھی جو ہے وہ اسرائیل پر اپنے میزائل اور وہ داغے ہیں اور بمباری کی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا یہ کوئی کیلکولیٹڈ موو ہے، کوئی ایسی کوئی اسٹریٹجی بنائی گئی ہے کہ اب اسرائیل کے خلاف کوئی منظم قسم کی جو ہے وہ لڑائی لڑی جائے، یا یہ ایک محض جو ہے وہ ایک ری ایکشن تھا اسرائیلی مظالم کا، اور اس کے جواب میں اب جو اسرائیل کرے گا اس پر دنیا نہ صرف انہیں سپورٹ کرے گی بلکہ جو ہیومن رائٹس کے چیمپئن ہیں، جو دنیا میں آزادی اظہار رائے کے چیمپئن ہیں، جو دنیا میں خواتین کی آزادی کے چیمپئن ہیں، ایون جو ٹرانسجنڈر اور فلاں جیسی اور اینیمل رائٹس کے بھی چیمپئن ہیں، وہ یہاں اب خاموش ہو کے بیٹھیں گے، اور سارے پیلسٹائنین کو جو ہے وہ اسے ٹیررسٹ قرار دے کر معصوم بچوں کو، عورتوں کو، جس طرح اسرائیل جب چاہتا ہے، جس وقت چاہتا ہے وہ انہیں مار دیتا ہے، شاید اب بھی ایسا ہی ہوگا اور دنیا خاموش بیٹھے گی۔ اور اسپیشلی مسلم دنیا بھی، اس کا ری ایکشن بھی بڑا عجیب آیا۔ جس طرح میں نے بتایا کہ ایران نے تو جو ان کے ساتھ الائنس ہیں، تو ایران کے جو صدر ہیں سید ابراہیم رئیسی صاحب، انہوں نے جو ہے وہ کال کی تھی ان کے اسماعیل ہانیہ جو ان کے حماس کے سربراہ ہیں، ان کو انہیں مبارکباد دی اور کہا کہ بڑا اپریشیٹ کیا۔ لیکن باقی جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں انہوں نے ایک عجیب قسم کے بیانات دیے ہیں، یعنی کہ اگر ٹرکی کی بات کی جائے تو رجب طیب اردگان صاحب جو ہیں، کیونکہ ٹرکی جو ہے وہ اسرائیل کو ریکگنائزڈ بھی کرتا ہے، انہیں تسلیم بھی کرتا ہے، اور ان کے حالیہ کچھ وقت میں جو ہے انہوں نے اپنے تعلقات بہتر کر لیے اسرائیل کے ساتھ، تو انہوں نے بھی کہا ہے کہ دونوں جانب سے جو ہیں وہ فریقین جو ہیں وہ تحمل کا مظاہرہ کریں، اور جو ہے وہ صبر کا مظاہرہ کریں اور جنگ بندی کریں۔ اسی طرح قطر نے بھی کچھ ایسا ہی کہا ہے کہ ہم مذاکرات کروائیں گے، پاکستان کا بھی ایسا ہی موو ہے۔ اس کے علاوہ پوری دنیا جو ہے مسلم دنیا ہے وہ خاموش تماشائی ہے، نہ صرف وہ جو ہیں وہ اس میں ایک مجرمانہ خاموشی اختیار کر رہے ہیں بلکہ ایسا بیان دے رہے ہیں جیسے ایسا ثابت ہو رہا ہے کہ دونوں جانب سے ہی ایک جتنے کوئی ایگریشن ہے، حالانکہ ایک جانب سے جو ہیں وہ مظلوم ہیں، ایک جانب وکٹم ہیں، ایک جانب سے جو ہے وہ آپریسر ہیں، اور جو ہیں وہ دونوں کو ایک جانب ایک ہی لائن میں کھڑا کر کے ایسا گول مول بیان دیا جا رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں، ابھی تک ہوا کچھ نہیں ہے، تو آگے بھی ایسی کوئی سچویشن نظر نہیں آتی کہ جس میں مسلم دنیا جو ہے وہ حماس کی یا دوسرے تنظیموں کی حمایت کرے گی۔ لیکن اب دیکھتے ہیں کہ ایران کا کیا رول ہوتا ہے، اور کہ کس جگہ یہ مشرق وسطیٰ میں جو یہ حالات پیدا ہو رہے ہیں اس کا کیا نتیجہ نکلے گا۔